السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک حسین رکھا گیا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کے القاب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ آپ نے 10 محرم الحرام 60 ہجری کو میدان کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ امام عالی مقام کئی خصوصیات و فضائل کے حامل ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1، بچپن ہی میں شہادت کی شہرت۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن ہی میں آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ بھی حاضر بارگاہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں مقام شہادت کا نام بتا کر مٹی بھی پیش کی۔ نمبر 2، نورانی پیشانی اور رخسار۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار یعنی اطراف روشن ہو جاتے۔ نمبر 3، رنگ و جسامت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے مشابہت۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم فرماتے ہیں، جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ و جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو دیکھ لے۔ نمبر 4، یوم عاشوراء کا آپ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے شہرت پانا۔ اسلام میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہرنا، اور حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دریائے نیل سے پار ہونا، اور فرعون کا اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہونا وغیرہ۔ لیکن اس دن کو سب سے زیادہ شہرت اس بات سے ملی کہ اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان اور رفقا کو بھوک اور پیاس کی حالت میں میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ 10 محرم الحرام آپ کی شہادت کی نسبت سے بہت مشہور ہو گیا۔ جس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ابا جان آپ تشریف لائیں، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو مسجد نبوی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہاں ام فضل صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ابا جان آپ اس کا نام بھی رکھیں اور اس کو گھٹی بھی لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھایا اور نام خود منتخب کیا اور اس کا نام حسین رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گھٹی لگائی۔ اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ نبوت والا لعاب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت پڑھی۔ کسی کو دادا گھٹی لگاتا ہے، کسی کو نانا گھٹی لگاتا ہے، کسی کو والدہ گھٹی لگاتی ہے، کسی کو ماموں گھٹی لگاتا ہے۔ واہ حسین تیری عظمت پر قربان جائیں، تجھے گھٹی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ سبحان اللہ۔ پھر کسی اور چیز کی گھٹی نہیں لگائی۔ کھجور کی بھی ڈالی جا سکتی تھی، شہد بھی ڈالا جا سکتا تھا، لیکن رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب کی گھٹی لگائی جو بابرکت تھا۔ کون سا وہ بابرکت لعاب جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لگا تو شفا مل گئی، وہ برکت والا لعاب جو علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگا تو شفا مل گئی، وہ برکت والا لعاب جو مدینہ کے کڑوے کنویں میں ڈالا گیا تو میٹھا بن گیا، وہ برکت والا لعاب آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ میرے ابا جان نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو سینے سے لگایا اور آپ نے دونوں کو چوما بھی اور سونگا بھی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، وہاں ابن مطیع کے پاس سے گزرے جو اپنا کنواں کھود رہا تھا، اس میں سے پانی نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کی، اگر آپ رضی اللہ عنہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی لاؤ۔ وہ پانی لے آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پانی پیا، پھر کلی کی، پھر وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی جاری ہو گیا اور وہ میٹھا بھی تھا۔ ایک مرتبہ بہت لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں دیکھ کر فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ زمین پر رہنے والوں میں سے آسمان والوں کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہی وہ شخص ہے جو جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری بار میدان کی طرف روانہ ہوئے اور ظالموں نے دیکھ کر کہا کہ اب اکیلا حسین بچ گیا ہے تو وہ اور قریب ہو گئے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس شدت کو پہنچ چکی تھی۔ آج پیاسے ہوتے ہوئے تیسرا دن تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پانی پینے کے لیے دریائے فرات کی طرف بڑھے تو ایک بدبخت نے تیر مارا جو سیدھا آپ رضی اللہ عنہ کو لگا اور منہ مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب اس پر نظر پڑی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، گویا
کہ میں ایک دھبے دار جسم والے کتے کو دیکھ رہا ہوں، وہ میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ بدبخت شمر کو برص کی بیماری تھی جس کی وجہ سے جسم پر سفید دھبے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شدید پیاس اور زخموں کے باوجود دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ جس طرف بھی بڑھتے لوگ ایسے بھاگتے ہوئے نظر آتے جیسے شیر کے سامنے بکریاں بھاگتی ہیں۔ شمر نے جب دیکھا کہ ہر شخص حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے سے بچتا ہے تو آواز دی کہ سب مل کر اکٹھے حملہ کرو۔ چنانچہ پہلے بدبخت آگے بڑھا، یکدم حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے حق کی خاطر جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیامت تک یہ سبق چھوڑ گئے جو اس شعر سے واضح ہو رہا ہے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ بعد میں جب دیکھا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر 33 نیزے اور 34 تلواروں کے زخم تھے۔ تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ اس جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 72 ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اگلے دن کربلا کے قریب ایک بستی کے لوگ وہاں آئے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ایک روز بعد دفن کیا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بدن مبارک وہیں کربلا کے اندر مدفون ہے۔ ابن زیاد بدبخت نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے گلی کوچوں میں گھمایا۔ پھر بعد میں سر مبارک اور بچوں اور عورتوں کو بھی یزید کے پاس بھیج دیا۔ پھر بعد میں بچوں اور عورتوں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو مدینہ منورہ بھیجا گیا اور سر مبارک کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یاد رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے تو جدا ہو گیا تھا لیکن زبان پر قرآن کی تلاوت جاری رہی اور قرآن اور حسین دونوں